ایسا لگتا ہے بدر منیرائے ہے، آج محفل میں پیران پیرائے ہے، اور آج مہمان بن کر علی مرتضیٰ، آج مہمان بن کر وہ خواجہ پیا، آج مہمان بن کر وہ غوث الورا، آج گھر میرے روشن ضمیر آئے ہے، ایسا لگتا ہے بدر منیر آئے ہے، آج محفل میں پیران پیر آئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حاضرین و سامعین، چھوڑ دیجئے بھیا، بیٹھے اسٹیج والے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ جب اسٹیج ہمارا بولتا ہے، اسٹیج جب سنتا ہے تو یقیناً عشق مصطفیٰ کا رنگ جلسے پہ ایسا چڑھتا ہے کہ جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، رہتے تو یہاں پہ ہیں لیکن دل ان کا مدینہ پہنچ جاتا ہے۔ ہاں یقیناً سائرہ والوں آپ خوش نصیب ہیں، قابل مبارکباد ہیں، ورنہ تو رمان الباری بھائی 2 رات کے جلسوں میں اکثر میں نے دیکھا ہے، پہلی رات میں 10% بھی مجمع نہیں رہتا ہے، لیکن آج آپ کے جلسے کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ آج یہ پہلی رات نہیں بلکہ جلسے کی دوسری رات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یقیناً اچھی نظامت بڑے بھائی رمان الباری نظامی صاحب سے آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں، یہ آپ کے علاقے کے داماد بھی ہیں، لیکن میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے سسوروں کے سامنے، سالوں کے سامنے کچھ کم آواز میں بولیں، لیکن میں جانتا ہوں یہ جان ہے تو مصطفیٰ کی خاطر ہے۔ ہاں کسی نے کہا ہے یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے، اور محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاعر اہل سنت بڑے بھائی شاہد و اصغر صاحبان کو آپ حضرات نے سماعت کیا، لیکن الحمدللہ مائک کی سیٹنگ اچھی ہو چکی ہے۔ اس وقت سے لگ رہا ہے رمان الباری بھائی ایک جلسے میں اچانک مائک بند، لائٹ چلی گئی، 5 منٹ کے بعد لائٹ آئی، آدھا گھنٹہ تک آپریٹر پریشان رہا، مائک بجنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک ناظم صاحب رمان الباری کی طرح بڑی چالاک تھے، وہ دھیرے سے اتر کے پیچھے سے اسٹیج کے گئے ایمپلیفائر کے پاس، وہاں جب پہنچے تو دیکھا کہ وہ ہرے والے تار کو تار میں نہیں جوڑا تھا، اندھیرے میں ناریل کی رسی میں جوڑ دیا تھا۔ ہاں تو مجھ کو لگتا ہے شاید آج ایسا ہی ہوا، لیکن ابھی بڑا اچھا چل رہا ہے۔ ہاں بہت اچھا چل رہا ہے، بہت اچھا بج رہا ہے۔ اس وقت سے لگ رہا آپ لوگ کے ٹائم میں اور شاہد اصغر بھائی سے ان دونوں کے ٹائم میں تو ناریل کے رسی ہی میں جوڑا ہوا تھا۔ ہاں لیکن بڑا اچھا پڑھا آپ دونوں نے، ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ لوگوں معین الدین قادری ان میں سے نہیں ہے، الحمدللہ میں ایک درسگاہ کا عالم بھی ہوں، الحمدللہ۔ معین الدین قادری اسٹیج کی حرمت کا بھی خیال رکھتا ہے، اور ایک بات یاد رکھیے گا، جلسے میں آنے کا مقصد ہوتا ہے کہ کچھ سیکھ کر جائیں۔ لوگوں اللہ نے اگر یہ زندگی دی ہے نا تو پھر اس زندگی کی قدر کر لیا کرو۔ ایک ایک سانس کے لیے انسان تڑپا لاک ڈاؤن میں، ایک آکسیجن کے لیے لاکھوں دینے کے لیے لوگ تیار ہو گئے، لیکن آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے کتنے لوگ قبر میں چلے گئے۔ اللہ نے اب تک سلامت رکھا ہے۔ نور عالم بھائی میری طرف دیکھیں، میں تقریر آپ لوگوں کو سنانے آیا ہوں، علماء کو نہیں۔ الحمدللہ یہ علماء تو ایسے ہیں کہ اگر ان کی دعائیں صرف مل جائے تو معین الدین قادری پورے ہندوستان میں ستارہ بن کر چمکے۔ ہاں لیکن میں کہنا چاہوں گا باہر کے عالموں سے زیادہ میں آیا، بڑی خدمت آپ نے کی، بڑی نعرے بازی کی، کرنا چاہیے، لیکن باہر سے آنے والے سے زیادہ اس نعرے کا حقدار اور اس کرسی کا حقدار اگر کوئی ہے تو آپ کے علاقے اور محلے کے علماء کرام ہیں۔ کیوں جانتے ہیں؟ میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد چلا جاؤں گا، لیکن یہ علاقے کے علماء کل بھی آپ کی ضرورت تھے، آج بھی آپ کی ضرورت ہے، کل بھی آپ کی ضرورت بنتے نظر آئیں گے۔
آپ کی ماں آپ کے باپ کے چہارم 40ویں میں کوئی دوسرا معین الدین قادری کوئی نہیں آئے گا. اگر آئیں گے تو آپ کے علاقے اور محلے کے علماء کرام ہی شریک ہوں گے. یقیناً اپنے علماء کی قدر کریں. کتنے ان میں سے ایسے بھی ہوں گے جو بغیر دعوت کے آئے ہوں گے. ہاں میں جانتا ہوں, لیکن یہ صرف اس لیے آئے گئے, یہ کسی کے باپ کا جلسہ نہیں ہے, یہ مدینے کے رسول پاک کا جلسہ ہے. یہ صرف اسی لیے آئے ہیں. ان علماء کی قدر کر لیں. یقیناً آج اگر میں یہاں بیٹھ کر بول رہا ہوں, اللہ نے اگر عزت سے نوازا ہے. یاد رکھیں میری طرح بولنے والا بڑا مولوی ہے دنیا میں, لیکن اللہ نے اگر شہرت دی ہے, اللہ گھمنڈ سے پاک رکھے, اللہ حسد سے پاک رکھے. اللہ ہمارے ان علماء کو, یقیناً لوگوں یہ دکھنے میں سادہ سمپل سے لگتے ہیں, لیکن اللہ کی قسم اللہ نے وہ عزت بخشی ہے. جمعہ کے دن آنکھوں میں سرما لگا کر, سر پہ صافہ سجا کر, جبہ پہن کر منبر پر بیٹھ کر جب خطاب کرتے ہیں نا, ایسا لگتا ہے ایک بادشاہ اپنی پرجا سے خطاب کر رہا ہے. اللہ ان علماء کو سلامت رکھے. سنیں بھائی, اللہ نے زندگی دی ہے. میری تقریر کے چند جملے سن لیں. انشاءاللہ معین الدین قادری منتر پڑھے گا, اور پھر جب پڑھے گا تو مجمع پہ وہ رنگ چڑھے گا. معین الدین قادری جو بولے گا عشق مصطفیٰ کی باتیں بولے گا. ذرا سننا, اگر سننے کے موڈ میں ہیں سنیں. آج کچھ دنوں پہلے ترکی میں زلزلہ آیا. اللہ الصمد, کتنے ہزار لوگ وہاں پہ انتقال کر گئے. اللہ تمام شہیدوں کو جنت عطا فرمائے. لوگوں یہ سانسیں اگر چل رہی ہے, ابھی ہمارے یہاں اصل میں معین الدین قادری آپ کے کٹیہار کا رہنے والا ہے. مالدہ ٹاؤن میں رہتا بھی ہوں میں 11 سال سے. ابھی ہمارے یہاں چوک پر جانتے گئے 7 لوگ نکلے, 7 لوگ احمد آباد کے لیے 8 بجے رات میں حضرت, اور 15 منٹ کے بعد خبر آئی کہ 7 لوگوں کو ایک ٹرک نے کچل دیا. اللہ الصمد. میں کہنا چاہوں گا اگر اب بھی نہیں جاگے, اگر آپ نے یہ نہیں سمجھا کہ اس رات کا اللہ حساب اگر لے گا, 365 رات سال میں ہوتی ہے, ان ساری راتوں کا جب اللہ حساب لے گا, اگر اسی ایک رات کو میزان عمل پہ رکھ دیا جائے, اللہ کی قسم کہتا وہ لوگوں, اگر اس رات میں یہاں بیٹھنے کو اللہ نے قبول فرما لیا, قسم خدا کی یہاں رہیں گے اللہ عزت دار بنا دے گا, مرنے کے بعد اللہ جنت کا حقدار بنا دے گا. اللہ اکبر. رسالت یا رسول اللہ. علماء اہل سنت زندہ باد. مسلک اعلی حضرت زندہ باد. فیضان مخدوم سمنا زندہ باد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. سنیں بھائی, آج کی تقریر میں معین الدین قادری چند باتیں آپ کو بتا کر جائے گا. اگر سننے کے موڈ میں ہے, بھائی آواز کم مت کیجئے, جیسے تھا ویسے ہی رہنے دیجئے, ٹھیک بج رہا تھا. سنیے گا, آج کی تقریر میں میں چند باتیں آپ کو بتا کر جاؤں گا. سنیے گا, پہلی بات میں یہ بتاؤں گا, لوگوں پوری دنیا کے لوگ آج ایک چیز کے لیے پریشان ہیں, چاہے وہ گاڑی والا ہو, چاہے وہ بنگلہ والا ہو, چاہے وہ زمین والا ہو, چاہے وہ جائیداد والا ہو, چاہے اسٹیج والے ہو, چاہے نیچے والے ہو, چاہے وہ مکان والا ہو, چاہے وہ جھوپڑی والا ہو, ساری دنیا ایک چیز کی متلاشی ہے, اور اس چیز کو کہتے ہیں سکون. یاد رکھیے گا, سکون کی دولت ملتی کیسے ہے, آج کی تقریر میں میں بتاؤں گا. اللہ کی قسم اگر آپ نے میری تقریر کو سن لیا, آپ نمک روٹی جھوپڑی میں بیٹھ کر کھائیں گے, لیکن اسی نمک روٹی میں اللہ سکون کی دولت نصیب عطا فرما دے گا. بس سن لیں, آپ جلسہ میں بیٹھے گئے. دوسری بات معین الدین قادری بتائے گا, لوگوں یہ زلزلہ آتا کیوں ہے. آپ دیکھیں گے کتنے کروڑ پتی لوگوں کو ہم نے دیکھا جب 2017 یا 16 میں زلزلہ آیا تھا نا, اور جب سیلاب آتا ہے, یہ سیلاب کیوں آتا ہے, یہ زلزلہ کیوں آتا ہے, ہم نے دیکھا تھا 10 ٹرک کے مالک کو جو بغیر چپل کے ننگے پاؤں روڈ پر چل رہے تھے. کس وجہ سے؟ کسی نے پوچھا صاحب آپ تو اتنے کروڑ پتی تھے, 10 ٹرکیں آپ کی چلتی تھی, 10 بسیں چلتی تھی, لیکن یہ بغیر چپل کے آپ چل رہے ننگے پاؤں, یہ چلچلاتی گرمی اور دھوپ میں پاؤں میں چھالے نہیں پڑ جائیں گے. اس نے کہا تھا وہ 10 ٹرک, اللہ کا ایک عذاب کا جھونکا آیا, سارے ٹرک اور ساری بسیں ہماری ندی اور سیلاب کے زد میں آئی, اور ساری بسیں ہماری گھر ہو گئی. اللہ الصمد. یاد رکھیں لوگوں, یہ
زلزلہ آتا کیوں ہے؟ معین الدین قادری انشاءاللہ پتا کر جائے گا۔ اب اگر تقریر سننا چاہتے ہیں تو ذرا پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھاؤ اور جھوم کر لہرا کر فضا میں بولے یا رسول اللہ۔ کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے۔ یاد رکھنا لوگوں، اگر آپ نے اپنے ہاتھوں کو مدینے والے مصطفیٰ کے نام پر اٹھایا ہے، اللہ نے بڑی دولت سے نوازا ہے۔ آپ جا کر چوراہوں پر راتیں گزارتے ہو، کسی رات کو آپ نے جوا کھیلنے میں گزارا ہوگا، کوئی رات آپ نے شراب کی بھٹی پر گزارا ہوگا، کسی رات کو آپ نے کرکٹ کے میدان میں گزارا ہوگا، کوئی رات کو آپ نے کوئی میچ دیکھنے میں گزارا ہوگا، تاش کی پٹی کھیلنے میں گزارا ہوگا۔ لیکن آج کی رات آئی ہے، سیرا بستی والوں نے تاجدار مدینہ کانفرنس نام سے ایک جلسے کا انعقاد کروایا ہے۔ اگر رب کی بارگاہ میں ساری راتوں پہ رکھی جائے گی، ایک رات آئے گی جس میں آپ کہہ دیں گے میرے مولا ہم نے 364 راتیں ہم نے گناہ میں گزاری ہے، لیکن ایک رات آئی تھی جہاں پہ تیرے اور محبوب کے ذکر کی بات آئی تھی۔ مولا سارے لوگ گھروں میں سو رہے تھے، لیکن میں رات کو 12 بجے، رات کو 1 بجے، رات کو 2 بجے سائرہ بستی میں جا کر ہم نے تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر سنا تھا۔ اللہ کی قسم لوگو، اگر یہی رات کو اللہ نے قبول فرما لیا، دنیا میں رہو گے عزتدار بن کر رہو گے، مرنے کے بعد جنت کا حقدار ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، فیضان خواجہ غریب نواز زندہ باد، رحمت دو عالم کانفرنس زندہ باد، زمین سائرہ، زندہ باد، سائرہ کے سنی مسلمان، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ ذرا ایک بار مل کر میرے ساتھ آپ پڑھ لیں، اگر آپ پڑھ دیں گے تو میں اب آگے بیان کرنا شروع کر دوں گا، وقت ضائع نہ ہو جائے۔ ایک ایک وقت کو، ایک ایک سیکنڈ کو آپ کو اپنی یعنی کسی نیکی کے لیے گزارنا ہے۔ ذرا پورا مجمع میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا۔ ایسا لگتا ہے بدر منیر آئے ہے، آپ پڑھتے ہیں نا، قسم خدا کی من کرتا ہے سائرہ بستی میں گاؤں بنا لوں، اپنا گھر بنا لوں اسی گاؤں میں۔ ہاں قسم، یعنی آپ کی آواز جب نکلتی ہے نا مجمع کی، اللہ کی قسم ایسا لگتا ہے کہ دل گد گد ہو گیا ہے، لگتا ہے ساری زندگی کی پونجی اگر میں نے کمائی ہے تو عشق مصطفیٰ کی پونجی کمائی ہے۔ ہاں ایسا لگتا ہے بدر منیر آئے ہے، آج محفل میں پیران پیرائے ہیں۔ اللہ اللہ، اے لوگو کبھی بغداد جا کر دیکھنا، کبھی اجمیر جا کر دیکھنا، لوگو اللہ جب دولت دیتا ہے۔ رمان الباری بھائی، آج ہماری قوم کے پاس اتنی دولت ہے، اگر یہ چاہتا کھڑے کھڑے 10 منزلہ مکان تیار کروا لیں، اگر یہ چاہتا لاکھوں کی گاڑیاں دروازے پر لگا لیں، لیکن یاد رکھنا پیارے، اللہ نے اگر دولت دیا ہے، جلسہ سننے کا ایک مقصد ہوتا ہے، جلسہ سننے کا مقصد یہ ہوتا ہے اگر آپ دنیا دار بن کر زندگی گزار رہے ہو، کل صبح سویرے سے آپ دنیا دار بن کر زندگی مت گزارنا، بلکہ مدینے کے تاجدار کا غلام بن کر زندگی گزارنا۔ کیونکہ لوگوں اگر اللہ نے دولت دیا ہے، آپ غلام تاج الشریعہ، غلام احمد مختار، آپ غلام غوث اعظم اس وقت کہلاؤ گے۔ اللہ نے اگر دولت دیا ہے، مکان تو آپ نے بنایا ہے، زمین تو آپ نے خریدی ہے، آپ نے گاڑی تو لاکھوں کی خریدی ہے، کمال تو یہ ہوگا جو سچا مسلمان ہوتا ہے وہ گاڑی بعد میں خریدتا ہے، مکان بعد میں بنواتا ہے، اس کے دل میں ایک فرق ہوتی ہے کہ کاش میں گنبد خضرا کو دیکھ لیتا، کاش میں غوث اعظم کے روضے کو دیکھ لیتا، کاش میں اجمیر کے روضے کو دیکھ لیتا۔ اللہ کی قسم لوگوں، اللہ نے اگر دولت دیا ہے، اے لوگوں تاج محل بعد میں دیکھنا، ایک پیغام لے کر جانا، قطب مینار بعد میں دیکھنا، لال قلعہ بعد میں دیکھنا، بنگال کی کھاڑی، کشمیر کی کنیا کماری بعد میں دیکھنا۔ اگر اللہ نے دولت
لیا گے تو پھر بغداد والے غوث اعظم کا روضہ پہلے دیکھ لینا. جس دن آپ کی نگاہوں نے بغداد والے غوث اعظم کے روضے کو دیکھ لیا ساری چیزوں کو بھول جاؤ گے اور جب بھی صبح سویرے اٹھو گے تو یہی گنگناؤ گے ایسا لگتا ہے بدر منیر آئے ہے آج محفل منیر آئے ہیں. ایسا لگتا ہے. یہ لائٹنگ کو دیکھ کر ورنہ اتنا خوبصورت کوئی گاؤں ہوتا ہے کیا؟ خوبصورت گاؤں اس وقت ہوتا ہے جب میرے غوث تشریف لاتے رہے. ہاں ایسا لگتا ہے بدر ایسا لگتا ہے بدرے ایسا لگتا ہے بدر آپ کی آواز اٹھے ایسا لگتا ہے بدر اور اونچی آواز میں ایسا لگتا ہے بدر ایسا لگتا ہے بدر منیر آئے گا آج محفل پیران پیر آئے گا. سبحان اللہ. پورنیا پورنم پورنا پورنمدچتے پورنمدائے پورنمششتی. شانتی 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 شانتی. دیوا سروبھوتے سگورا سروبھوتانتراತ್ಮ ಕರ್ಮಾದ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ ಚೋತ ಕೇವಲೋ ನಿರ್ಗುರಷ್ಟು. ಗಣೇಶ್ಯಂ ಚರಣಂ ಶೀಶಮನಂ ಶಶಾಂಕಂ ಚರಣಂ ಶೀಶಮನಂ ಪರ್ವತಂ ಚರಣಂ ಶೀಶಮನಂ ಗಂಗಾಜಲಂ ಸ್ನಾನಂ ಪಂಡಿತಮ ಗೌತಾನಂ ಸ್ವಾಹ. ಕಲ್ಕಿ ಅವತಾರ ನ್ಯಾರಪಂತಂ ಪೃಥ್ವಿ ಮಧ್ಯಂ ಓರ್ವಚಾರತಂ ಪಲ್ವನ್ ಸ್ವಾನಂ ನಮ್ಲಹೀಯಂ ಪುಷ್ಪತನಂ ತಪಸ್ವಿಯಂ ವೀರಂ ಮಹಾವೀರ ಗುರುಪ್ರಾಣಂ ಪ್ರಾದೀಪಂ ಸೋಮತಿ ವಿಷ್ಣುದೋಷಂ ಸ್ವರೂಪಾಂ ಅಸ್ಮಾ सुगमारो हादे जगत्पति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरीश नीलगंधा अति ज्योति में प्रकाश नतमस्तक भूमिष्ठम करभो गुणगानम नाभ गुरीता नीडयच्छदीन प्रातम पवित्रम गंगा स्नानम मती पवित्रम पवित्रम पवित्रम. और पंडित है मानववारी भाई एक पंडित है लोगो हैदराबाद का रहने वाला है. वो कोई मौलवी नहीं है वो कोई मौलाना नहीं है वो कोई टोपी और जूता वाला नहीं है बल्कि पंडित है. पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा. वो पंडित जब चलता है एक हाथ में त्रिशूल रखता है एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता है माथे पे चंदन का टीका है. वो पंडित जब चलता है तो राम राम बोलता है लेकिन जब जबान खोलता है तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है. और वो पंडित कहता है लोगों सारा जग छोड़ो छोड़ो सारा जग छोड़ो छोड़ो गंगा परम में मत पूछो. सुभान अल्लाह. सारा जग छोड़ो छोड़ो गंगा परम में मत पूछो. और जिसने किया जग की रचना जिसने किया जग की रचना उससे नाता छोड़ लोगो उससे नाता छोड़. बन के मनुष्य आया है जग में बन के मनुष्य आया है जग में चौक गया ये फूल ये जग से बनो की फुलवारी जिसका मनुष्य है फूल लोगो जिसका मनुष्य है और मानुलबारी भाई या रसूल अल्लाह मदीना कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद मोइनुद्दीन साहब चतुर्वेदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद. अब मानुलबारी भाई उलमाए कुरान तब अच्छे थे. वो पंडित जब आगे लिखता है कलम तोड़ कर रख देता है. वो पंडित सोमनाथ वर्मा ने लिखा लोगो मात
माटी की मोहरत को पूजे, माटी की मोहरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। सुभान अल्लाह। माटी की मोहरत को पूजे, माटी की मोहरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान के प्यारे, जिस मूरत में जान के प्यारे, जिस मूरत में जान के प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये जो मूरत है, चलती फिरती ये जो मूरत है, मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया है, जिसने मनुष्य से प्रेम किया है, उसकी बड़ी है शान, उसकी बड़ी है शान। नारे तकबीर, नारे तकबीर। इधर कोई बॉक्स है, उसके पास कोई खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से आवाज थोड़ी सी किसी वक्त लगती है कि कम हो जा रही है, लेकिन माइक अच्छा बज रहा है। जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। मजमा जहां से लेकर वहां तक इस नीयत से बोले, कोई देखे ना देखे, मदीने वाले मुस्तफा जरूर देख रहे हैं। सारे लोग बोले या रसूल अल्लाह।